السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ ظاہر جعفر کا پہلا قتل نہیں تھا۔ یہ میں نے کیوں کہا، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ 3 لڑکیوں کا جو اچانک ایکسیڈنٹ میں مرڈر میں کہہ سکتی ہوں، وہ کیس آئی تھنک ری اوپن ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے کہ آخر ہوا کیا تھا، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، تو بھی یہ سچ سامنے آئے گا۔ دوسرا، جو اس کے فون سے کچھ ایسا مواد ملا ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو پریشان کرنے کی اور ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کی اس بندے کی ہسٹری ہے۔ پھر یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری غیر اخلاقی سرگرمیوں میں یہ ملوث ہے۔ لیکن میں اتنے وثوق سے یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ قاتل بھی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اگر زندگی میں کسی سے غصے میں کوئی قتل ہو جائے اور جو عادی مجرم نہ ہو تو اس کو تو راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اس کو تو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کرنا کیا ہے، اور جب وہ ہوش میں تھوڑا سا آتا ہے وہ تو ایک گلٹ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بے حس جانور جو ہے، اس کی آپ نے چہرے پہ تاثرات دیکھیں، جتنی بار بھی یہ کورٹ پروسیڈنگز کے لیے آیا، اب تو پولیس اس کو لے کے ہی نہیں آتی میڈیا کے سامنے، اس نے وہاں پر اس کے کپڑوں سے، اس کے بالوں سے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے بولنے سے کہیں آپ کو یہ لگا ہو کہ اس نے یہ پہلا قتل کیا ہے؟ کیونکہ جس نے زندگی میں ایک ہی قتل کیا ہو، پہلا قتل کیا ہو، وہ اس طرح کی باڈی لینگویج، اتنا اطمینان، اتنی بے حسی اس میں ہو نہیں سکتی۔ اور پھر بھی وہ بھی اپنے کسی قریبی کا جس کا آپ نے یہ بھی دعویٰ کرتے ہوں کہ محبت تھی، جس کا آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہوں کہ شادی کرنا چاہتے تھے، جس کے ساتھ آپ نے اچھے پل بھی گزارے، دوستی میں فرینڈشپ بھی تھی ان کی، اس کو قتل کر کے آپ اتنا اطمینان سے نہیں رہ سکتے۔ ڈیفینیٹلی یہ بندہ پہلے بھی ایک عادی مجرم ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر چکا ہے، پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے، لیکن یہ پکڑا کبھی نہیں گیا۔ اور اس بات کی میں اس لیے بھی آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ اس کے جو پیرنٹس کا بھی جو کانفیڈنس تھا اور جو اطمینان تھا اور جو آخری وقت تک وہ مطمئن تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا، اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ ماضی میں یہ تمام ایسی حرکتیں کر کے، سب کچھ کر کے بچتا رہا تھا ان کے تعاون کی وجہ سے۔ اس وجہ سے میں پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ اس بندے کی جو کرمنل ہسٹری ہے یو کے میں، وہ تو پاکستانی گورنمنٹ نے یقیناً منگوائی ہوگی، پاکستان میں بھی دیکھنا چاہیے اس کی کچھ ایکٹیویٹیز پچھلے سال یا 2 سال کی، ان کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ کیا کچھ یہاں پر کرتا رہا ہے۔ اب دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کہا کہ نور کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا اس کی ایکٹنگ نے، وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اب آپ کو میں وہ بتاتی ہوں۔ مختلف ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نور کو اس کے دوستوں نے دوبارہ سے انگیج کیا تھا، دوبارہ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جا رہا ہے اس سے ملنے، اس کے یہ ڈفرینسز دور کرانا چاہ رہے تھے۔ دوستوں کے اوپر میں آتی ہوں بعد میں، لیکن میں فی الحال آپ کو پہلے یہ والی پوری خبر دے دوں۔ نور کو انہوں نے کہا کہ وہ اب باہر جا رہا ہے، مل لے یا جو بھی ہے۔ اس کے بعد نور، چونکہ 2 مہینے سے نور کا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نور اس جانور کو پہچان چکی تھی، اور نور چونکہ ایک اچھی خدا ترس انسان تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری کوشش کر چکی ہوگی اس کو انسان بنانے کی، لیکن جب یہ نہیں بنا ہوگا تو اس نے اپنی راہیں اس سے جدا کر لی تھی۔ نور کو دوبارہ ایک چونکہ وہ ایک کمزور دل کی، کیا کہہ سکتے ہیں، سینسٹیو لڑکی تھی، ایک کائنڈ لڑکی تھی، دوبارہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ جا رہا ہے، اس سے ملا جائے۔ اور جب نور اس سے ملنے آتی ہے تو اس کے موبائل سے کچھ ایسی ویڈیوز ملی ہیں جو کہ اس نے ان 2 دنوں کی بنائی ہیں، جس میں نور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ان ویڈیوز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جو اس کے فون سے ملی ہیں کہ اس میں بظاہر یہ دونوں نارمل لگ رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ یہ پوری گیم کر رہا تھا اس وقت اچھا بننے کی، نیک بننے کی، شریف بننے کی، کہ یہ بدل گیا ہے، بہتر انسان بن گیا، تبھی نور مطمئن تھی نا، ورنہ وہ لڑکی جو 2 مہینے سے اس سے قطع تعلق کر چکی تھی، وہ کیوں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی تھی؟ وہ اسی وجہ سے کر رہی تھی کیونکہ یہ اس کے سامنے اچھا بننے کی، انسان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور یہ بھی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ اب یہ ایک ذمہ دار انسان ہو گیا، یا انسان بن گیا، انسان کا بچہ بن گیا، جو کہ نور کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اور جب اچھے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو معصومیت ہوتی ہے
اور ان کی جو اچھائی ہوتی ہے وہ ان کو کہیں نہ کہیں نقصان ضرور پہنچا دیتی ہے. براڈر لیول میں تو نہیں، اوبویسلی ان کی ہر اچھائی کا جو صلہ ہے، جو اجر ہے، وہ خدا تو ان کو دے گا، لیکن انسان ان کی ہر اچھائی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس شخص نے اٹھایا اور بڑے خطرناک انداز میں یہ فائدہ اٹھایا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی ایکٹنگ نے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں پہ کیوں موجود رہی اور وہ گھر کیوں نہ چلی گئی اور اس نے فیملی کو کیوں نہیں بتایا، کیونکہ اس شخص نے اس کو بالکل یہ یقین دلایا ہوگا کہ میں ایک بہت ہی اچھا انسان ہو گیا ہوں. اب میں آتی ہوں جی ان کے دوستوں کی طرف. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کافی دفعہ ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے جو دوستوں کا کردار ہے وہ آپ کو بتایا ہے، لیکن آج اسپیشل میں اس کے دوستوں کی بات کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ اپنے آپ کو نور کے دوست بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ لوگ اب سامنے آئیں، فیس کریں میڈیا کو بھی، اور آ کے سب سے پہلے معافی مانگیں. ایک پریس کانفرنس سب لوگ تو کر ہی رہے ہیں نا، ہر شخص منہ اٹھا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. ثانیہ ستار آ رہی ہیں، کبھی طاہر ظہور آ رہا ہے، کبھی وامق ریاض آ رہا ہے. آپ بھی سامنے آئیے، آپ کا تو ایک تعلق تھا، دونوں سے ہی تعلق تھا. سامنے آئیے، سچائی بیان کیجئے اور آ کے اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیجئے اور معافی مانگیں. سوسائٹی سے، نور کے گھر والوں سے، نور سے، اس کے دوستوں سے، پورے دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان سے معافی مانگیے. اور اس دوستی والے رشتے کے اوپر آپ تھبا ہیں. 19 اور 20 جولائی آپ 2 دن ظاہر جعفر کے گھر جاتے رہے. آپ کو 2 دن تک پتہ تھا کہ آپ کا جو دوست ہے شرابی کبابی، وہ وہاں پہ کبھی بھی اچھی ایکٹیویٹیز نہیں کرتا رہا. اس کے جو عزائم ہیں وہ ماضی میں بھی آپ کو پتہ تھے. یا تو آپ سارے ایک جیسے تھے، اس لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ سب ایک ہی طرح کے لوگ تھے تو آپ کو اس کی ایکٹیویٹیز کا کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن چونکہ آپ نور کو اپنا دوست کہتے تھے تو آپ کو نور کی وجہ سے اس کی جان بچانے کی کوئی کوشش کرنی چاہیے تھی. آپ کے وہاں مجمع لگانے سے اور وہاں کھڑے رہنے سے، دروازے پیٹنے سے اور ظاہر جعفر کو باہر بلانے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا. آپ پڑھے لکھے لوگ تھے، آپ اسلام آباد میں جو شہری رہتے ہیں ان کو تو ویسے ہی بڑا اپ ٹو ڈیٹ سمجھا جاتا ہے. آپ اسلام آباد کے شہری تھے، آپ پولیس کو کال کر سکتے تھے، آپ کسی کو بھی کال کر سکتے تھے، آپ تھیراپی ورکس کو یا کسی کو بھی، جس کو بھی، آپ کسی ایسے دوست کو کال کر سکتے تھے جس کی ظاہر بات سنتا. آپ ظاہر کے پیرنٹس سمیت نور کے پیرنٹس کو بھی کال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی کال نہیں کی. آپ اپنے دوست کو وہاں پہ اپیرنٹلی آپ کے اس عمل نے اس کو سپورٹ کیا، آپ کے اس عمل نے اس کو شے دی. اگر 19 کو نہیں تو 20 کو اگر آپ لوگ کر دیتے ٹائم پہ کال تو نور کی جان وہاں پر بچ سکتی تھی. اگر آپ 2 دن مسلسل وہاں جا کر کھڑے رہے ہیں تو یہ مت کہیے گا کسی کو کہ یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا. آپ کو ڈیفینیٹلی اندازہ تھا، آپ کو اپنے دوست کا پتہ تھا کہ وہ کس حد تک جانور ہے. آپ کو یہ ڈر تھا، اسی وجہ سے آپ وہاں پر جاتے تھے. پھر ایک اور چیز جو کہ تھیراپی ورکس والوں نے آپ لوگوں کے بارے میں بتائی ہے کہ آپ لوگوں سے کہا گیا کہ آپ پولیس کو کال کریں، اور آپ لوگوں نے اس وقت پولیس کو کال نہیں کی. اتنے بزدل ہیں آپ لوگ، اتنے بڑے ہو کر، اتنا پڑھ لکھ کر، اتنے بااثر گھرانوں سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، اتنی بزدلی، شرم آنی چاہیے. اب اس بے شرمی کو جو ہے وہ دور پھینکو، سامنے آؤ، پولیس کو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراؤ اور میڈیا کو بھی آ کر سچ بتاؤ. اس شخص کو ایکسپوز کرو. اس جیسے جتنے بھی تمہارے سوسائٹی میں، کمپنی میں جو آس پاس لوگ ہیں جن کی وجہ سے کوئی اور نور مقدم جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں، ان کو ایکسپوز کرو. اگر واقعی تم لوگوں کو کوئی گلٹ ہے اور اگر ہو سکتا ہے تم لوگ بھی ایسے ہی ہو تو اپنی حرکتیں سدھار لو، کیونکہ اب جو ہے ظاہر جعفر اگر تختہ دار پہ لٹکے گا تو آپ لوگوں کا بھی انجام دور نہیں ہے. اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سدھار لو. یہ میں کلیئر کٹ، لاؤڈ اینڈ کلیئر ظاہر جعفر کے دوستوں سے مخاطب ہوں. یہ جو 3 خانز کا نام آ رہا ہے اور یہ جو سیاسی وابستگیوں والے جو دوست ہیں جو سمجھ رہے ہوں گے اگر وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام صحافیوں کی، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. میں تو صرف یہی کہوں گی کہ ایسے موقعوں پہ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو یہ بات بری لگے، لیکن چونکہ کبھی کبھی ٹھیک ہے ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ تک فیکٹس اینڈ فگرس بھی لے کے آتے ہیں، لیکن کہیں جذبات بھی ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں. ہم بھی انسان ہی ہیں. مرد بنو، مرد بنو اور سامنے آؤ، اس شخص کو ایکسپوز کرو، اس کی ایکٹیویٹیز کو ایکسپوز کرو. مجھے یقین ہے تم نے اس کے پیرنٹس کو بتا دیا تھا، ظاہر جعفر کے پیرنٹس کو تم لوگوں نے بتا دیا تھا. یہ اس بات کا تو مجھے پورا یقین ہے.
اور ظاہر جعفر کے پیرنٹس کو تو اب ان کے انجام سے کوئی بچا نہیں سکتا، کلیئر کٹ ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہ لوگ ابھی بھی ان کو سیلون کی سہولیات چاہیے، ان کو کینٹین کا کھانا چاہیے، ان کو گھر کا کھانا چاہیے. جن کے بیٹے نے قتل کر دیا ہو اتنا بے دردی سے، جن کا اپنا کیس اتنا کمزور ہو کہ سارے کلوز ایویڈنس مل گئے ہوں ثبوت کو چھپانے کے، اس خبر کو چھپانے کے، پولیس کو نہ بتانے کے، وہ اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ظاہر جعفر کو تو چھوڑیے، اس کے پیرنٹس کی آپ باڈی لینگویج دیکھیے. کبھی آپ کو لگا ہے کہ ان کو کوئی شرمندگی ہے؟ اس کے والد کو دیکھ لیجئے، اس کی والدہ کو دیکھ لیجئے، ابھی تک بھی اطمینان ہے، ابھی تک بھی ان کی جس کے سامنے پھانسی ہو اس کی تو آنکھوں میں موت کا خوف آنا شروع رہتا ہے. آپ کو لگتا ہے ان کی آنکھوں میں کوئی خوف ہے، کوئی شرم ہے؟ ان کی آنکھوں میں صرف نشہ ہے، پیسے کا نشہ ہے، اختیار کا نشہ ہے. اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ نشے کے منشیات فروشوں کے خلاف تو کارروائی کرے ہی کرے، لیکن اس نشے کے خلاف سب سے پہلے کارروائی کر کے اس نشے کو اتارنے کی کوشش کرے. یہی میں اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی ہوں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستان کے عدلیہ سے. پاکستان زندہ باد.